ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب علیہ السلام کی تاریخی گفتگو۔ شیخ مفید کے مطابق اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کی سروں کو کوفے کے شہر میں گھمانے پھرانے کے بعد جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں لایا گیا تو اس نے عوام کو بھی دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو اس کے سامنے رکھا گیا، اور پھر اسیر خواتین اور امام حسین کے بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ جناب زینب دیگر اسیر خواتین کے حصار میں تھیں اور دربار میں آنے کے بعد کونے میں بیٹھ گئیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت جو کونے میں خواتین کے درمیان ہے کون ہے؟ جناب زینب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عبید اللہ نے اپنا سوال پھر سے دہرایا تو کسی کنیز نے کہا، وہ پیغمبر کی نواسی علی کی بیٹی زینب ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے یہ سنتے ہی کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا، مارا اور دکھایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے سب جھوٹ تھا۔ اس ملعون کی جسارت آمیز گفتگو سن کر ثانی زہرا نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہمیں ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اور بدکار ہم نہیں تم اور تمہارے پیروکار ہیں، اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس مقام پر اس ملعون نے کہا، دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زیاد، ہم نے اپنے اللہ سے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شہید ہونا قرار دیا تھا، اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کی جانب چلے گئے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے سامنے کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کریں گے۔ تب دیکھنا کہ اس دن کون کامیاب ہوتا ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تم پر تمہاری ماں روئے۔ ابن زیاد نے کہا، اللہ نے تمہارے نافرمان بھائی حسین، اس کے خاندان اور سرکش لشکر کو مار کر میرے دل کو ٹھنڈک دی۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، تم نے ہمارے بزرگوں کو مارا، ہمارے درخت کو کاٹا اور جڑ کو اکھاڑا۔ اگر یہ کام تمہاری دلی تسکین کا باعث ہو تو تم نے شفا کو پایا ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کا یہ جرأت مندانہ بیان سن کر ابن زیاد غصے میں جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے۔ اپنی جان کی قسم، تمہارا باپ بھی شاعر تھا اور سجا اور قافیے میں بات کرتا تھا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت کو سجا اور قافیوں سے کیا کام؟ یہ سجا کہنے کا کون سا وقت ہے؟ جناب زینب علیہ السلام کی نپی تلی اور باوقار گفتگو سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا، اور اس نے حضرت زینب کو سزا دینا چاہیے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسیران آل محمد کی شام روانگی۔ صبر و استقلال اور عزم و ہمت کی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر یزیدی کے بے حد و انتہا ظلم و ستم کو سہتے ہوئے کاروان حسینی، جو اب کاروان زینبی کی شکل اختیار کر چکا تھا، کوفے کے زندان میں کچھ دن قید کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد ابن زیاد کے حکم سے شام کی جانب روانہ ہوا۔ مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ شہر شام میں داخل ہوا۔ شام کا دارالخلافہ دمشق، جہاں کے لوگ آل رسول علیہ السلام سے بغض اپنے سینوں میں بسائے ہوئے تھے، چنانچہ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی کہ لوگوں نے اہل بیت رسول کی آمد کے وقت نئے کپڑے پہنے، شہر کو اچھی طرح سجایا، لوگوں پر خوشی اور شادمانی کی کیفیت طاری تھی، گویا پورے شام میں عید کا سما تھا۔ ادھر یزید نے اپنے دربار میں شان و شوکت کے ساتھ محفل سجائی، جس میں اشراف اور سیاسی و عسکری حکام شریک تھے۔ اس محفل میں یزید نے اسیروں کی موجودگی میں وحی، قرآن، رسالت و نبوت کے انکار پر مبنی کفریہ اشعار کہے اور اپنی فتح کے گن گائے، اور قرآنی آیات کی اپنے حق میں تعویل کی۔ یزید کی کفریہ گفتگو ختم ہوئی تو حضرت زینب نے حیدری لہجے میں وہ خطبہ دیا کہ دربار شام کا منظر یکسر بدل گیا۔ جناب زینب نے اپنے خطبے میں بنی امیہ اور یزید کے سیاہ کارناموں اور جرائم کو بے نقاب کر دیا۔